عجیب خبروں پر امریکی پائلٹ نے ٹیکساس کی ایک بچی تک اس کی گڑیا واپس پہنچا دی جو اسے ٹوکیو ایئرپورٹ پر گم کر دی تھی۔ ٹیکساس کی 9 سالہ بچی وینٹنر کی پسندیدہ گڑیا بیٹرکس بالی سے امریکہ آتے ہوئے اس وقت ٹوکیو میں ہی رہ گئی جب وہ اپنے والدین روڈی اور سیلیسے ڈو منگیتر کے ساتھ امریکہ کے ساتھ سفر پر تھی۔ یہ گڑیا آخری مرتبہ ٹوکیو میں عارضی قیام کے دوران ہوائی جہاز میں دیکھی گئی تھی۔ بچی کے والد روڈی نے بتایا کہ ہم نے اپنے بیگ کھول کر چیک کیے تاہم اتنا یاد تھا کہ وہ ٹوکیو کی پرواز میں ہمارے ساتھ تھی۔ اس کے بعد ہم نے ایئر لائن کو ای میل کر کے بتایا کہ وہ مدد کریں کہ اگر گڑیا وہاں رہ گئی ہے یا نہیں۔ بیٹس گڑیا بچی کو بہت عزیز تھی۔ ویلیٹر نے کہا کہ گڑیا میری بہترین دوست تھی اور جب ہم ہوٹل آئے تو اسے یاد کر کے دل رونے لگا تھا۔ تاہم یہ ای میل سوشل میڈیا پر بھی مقبول ہوئی اور امریکی ایئر لائن کے پائلٹ جیمی ڈینن کے علم میں آئی۔ ڈینن ٹوکیو گئے جہاں وہ ہینڈرا ایئرپورٹ کے لو اسٹینڈ فون شعبے گئے اور ترکش ایئر لائن کی گڑیا کا حوالہ دیا جہاں یہ گڑیا مل گئی جس کی انہوں نے بہت ساری تصاویر لے کر ویٹلنٹا کو بھیجی۔ پائلٹ ڈینن خود گڑیا تھامے ویٹلنٹا کے گھر پہنچے اور اسے پسندیدہ کھلونا واپس کر دیا۔ سعودی عرب میں اگر بچے بغیر کسی وجہ کے بھی سکول سے کافی دن غیر حاضر رہیں تو اس پر والدین کو جیل بھی ہو سکتی ہے۔ سعودی میڈیا کے مطابق ملک میں متعارف کروائے گئے چائلڈ پروٹیکشن قانون کے تحت مسلسل 20 دن تک بغیر مطلع کیے غیر حاضر ہونے پر اسکول انتظامیہ بچوں کے والدین کے خلاف حکومت کو کارروائی کرنے کی سفارش کر سکتی ہے۔ اگر تحقیقات میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ والدین نے جان بوجھ کر بچوں کو تعلیم کے حق سے محروم رکھا یا اس میں غفلت برتی تو قانون کے تحت والدین کو جیل میں سزا بھی بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ تاہم یہ سزا عدالت کے ذریعے ہی دی جا سکے گی، یعنی تحقیقات مکمل ہونے پر انکوائری کمیٹی والدین کے خلاف کیس بنا کر عدالت میں پیش کرے گی اور کیس کی سنوائی تک فیصلہ عدالت سنائے گی۔ سعودی حکومت کے ایک نمائندے نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اس قانون کا مقصد بچوں کو تعلیم کے حق میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنا ہے تاکہ یہ بچے ملک اور معاشرے کے لیے کارآمد شہری بن سکے۔ ناروے سے ہر نوع کے جتھے سرحد پار کر کے روس جا رہے ہیں جس پر روسی حکام نے اپنے نقصان کی تلافی کے لیے ہزاروں ڈالر طلب کر لیے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس پریشان کن صورتحال کے باعث ناروے کے حکام نے روس سے ملک اپنی سرحد کو سٹور 100 کے مقام سے بند کرنا شروع کر دیا۔ انتظامیہ نے اس کام کو اکتوبر کے وسط تک مکمل ہو جانے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس خطے سے رواں سال میں ناروے کے 40 سے زائد ہرن مشرقی سرحد عبور کر کے روس پہنچ چکے ہیں۔ اس کے جواب میں ماسکو بارہا اوسلو سے زر تلافی کا مطالبہ کر چکا ہے کیونکہ ہرن اس کے دل فریب سبززار کو چرا کر خراب کر رہے ہیں۔ ناروے اور روس کے درمیان سرحد کی لمبائی 150 کلومیٹر ہے جس میں سے لگ بھگ 7 کلومیٹر سرحد کی باڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جہاں سے ہرن روس میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس حصے پر ناروے کے حکام کی جانب سے $3.5 لاکھ کی لاگت سے رکاوٹ لگائی جا رہی ہے تاکہ ہرن روس میں داخل نہ ہو سکیں۔